نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا خاتم النبيين لا نبي بعدي او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. قابل صد احترام حاضرین مجلس، آج انتہائی خوشی کا موقع ہے کہ آپ کی اس بستی جامعہ محمدیہ میں عقیدہ ختم نبوت کے عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے میری حاضری ہوئی ہے، اور آپ حضرات خالصتاً ختم نبوت کے عنوان پر جمع ہوئے. اللہ تعالیٰ میری گفتگو کرنا، سفر کرنا، آپ حضرات کا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے. حضرت مولانا علی میاں صاحب دارالعلوم دیوبند کے مدرس ہیں. وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بدنیت سے اتنا بگاڑ نہیں آتا جتنا بگاڑ معاشرے میں بے نیت والے لوگوں کی وجہ سے آتا ہے. اس لیے کہ بدنیت، بری نیت کرنے والا، نیت کر کے گناہ کرنے والا، اس کے گناہ کا اثر اس کی ذات تک رہتا ہے، لیکن عمل کرنا اور اس سے پہلے نیت نہ کرنا، اس کے اثرات بہت دور تک پھیلتے ہیں. تو میرے دوستو، میں اور آپ شروع میں نیت کر لیں کہ میں اور آپ خالصتاً حضور کی ختم نبوت کے لیے بیٹھے ہیں. اور میرے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو بندہ ختم نبوت کے لیے ایک گھڑی بیٹھتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ایک گھڑی کی جو مدت اور منٹ اور وقت جو ہے مقرر فرماتے ہیں، فرمایا 20 منٹ ہے. ایک گھڑی حضور کی ختم نبوت کے لیے بیٹھے گا. علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا بدلہ جنت ہے، اور انور شاہ اس بات کا ضامن ہے. ایک بزرگ فرماتے جو بندہ ختم نبوت کا کام کرتا ہے، اس کی کمر پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک ہوتا ہے. میرے دوستو، میری کمر پر میرے شیخ کا ہاتھ، میری توجہات، میرے پیچھے میرے شیخ کی توجہات ہیں، جس کی برکت سے میں اور آپ چلتے ہیں. کسی نہ کسی آدمی کے پیچھے ماں کی دعا ہوتی ہے، باپ کی دعا ہوتی ہے، لیکن میرے دوستو ختم نبوت کے کام کرنے والے کارکن کے پیچھے سیدھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہوتی ہیں، اللہ کے نبی کا دست شفقت ہوتا ہے. یہ کام ایسا ہے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کی خدمت بھی کی، حدیث کی خدمت بھی کی، میں نے فقہ بھی پڑھایا، ساری زندگی قرآن و حدیث پڑھتا پڑھاتا رہا. آپ فرماتے ہیں لیکن فرمایا کہ دین کا کام کرنا، تبلیغ کا کام کرنا، قرآن کی خدمت کرنا، حدیث کی خدمت کرنا، یہ سب کے سب ذات رسول اللہ کے ارد گرد گھومتے ہیں، لیکن فرمایا کہ اللہ کے نبی کی ذات کا تحفظ کرنا، حضور کی منصب ختم نبوت کرنا، گویا کہ حضور کی ذات کا تحفظ کرنا ہے. پہلے ذات محفوظ ہوگی، پھر اقوال محفوظ ہوں گے. اگر ذات ہی محفوظ نہ رہی تو پھر اقوال، دین، کلمہ، نماز، بیت اللہ، زمزم اور بیت اللہ کے طواف، یہ کسی طرح بھی قابل قبول نہ ہوں گے جب تک کہ اللہ کے نبی کی ذات محفوظ نہیں ہے. تو اسی لیے میرے دوستو، میں نے اور آپ نے جم کر بیٹھنا ہے. ہاتھ کھڑا کریں وہ افراد جو انشاءاللہ جلدی چلے جائیں گے. کوئی نہیں ہے، سب جم کے بیٹھیں گے انشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. ذرا بیداری کا ثبوت فرمائے. نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت. ماشاءاللہ. حضرات محترم، دین اسلام دو چیزوں کا نام ہے.
نمبر 1 عقیدہ، نمبر 2 عمل۔ عقیدے کا نمبر پہلا، عمل کا نمبر دوسرا۔ عقیدے کا نمبر، بولے بھائی، عقیدے کا نمبر، عمل کا نمبر۔ عقیدے کو اللہ نے پہلے نمبر پر رکھا ہے، عمل کو دوسرے نمبر پر رکھا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کرتے رہے، ان کے لیے جنت الفردوس کا وعدہ ہے۔ تو آمنو سے مراد ایمان عقیدہ ہے، عقیدے کا نمبر پہلا، عمل کا نمبر دوسرا۔ اگر کسی بندے کا عقیدہ درست نہیں، اعمال صبح و شام کرتا ہے، سارا دن مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، سارا دن صدقہ خیرات کرتا رہتا ہے، ساری رات قیام اللیل کرتا ہے، صائم النہار ہے، دن کا روزہ رکھتا ہے، رات کا قیام کرتا ہے، سارا دن صدقہ خیرات کرتا ہے، لیکن اگر اس بندے کا عقیدہ درست نہیں ہے تو آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ اس بندے کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہے؟ بولے بھائی، قابل قبول کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس بندے کا ایک یعنی عقیدہ درست ہے۔ میرے دوستو گنتی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ ایک سے، تو گویا کہ ایک عقیدہ ہے، عقیدے کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ آج بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں میرے دوستو دنیا کی بھاگ دوڑ میں میرے دوستو ہر بندے کو دنیا کی بہت سی باتوں کا پتہ ہے، لیکن اگر نہیں پتا تو اپنے عقیدے کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ آئے میرے دوستو وہ عقیدہ کہ جس پر قبر حشر آخرت کے فیصلے ہونے، اس عقیدے کی محنت کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے میں جمعہ پڑھانے والے اپنے خطباء سے کہتا ہوں کہ میرے دوستو اپنے مہینے کے 4 جمعوں کی ترتیب بنا لیں۔ پہلے جمعے فضائل پر گفتگو ہو، دوسرے جمعے عقائد پر گفتگو ہو، تیسرے جمعے مسائل پر گفتگو ہو، چوتھے جمعے کے اندر معاملات معاشرت کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے، یا پہلا جمعہ عقیدے کے اوپر کر لیں، اس کے بعد ترتیب آگے پیچھے کر لیں، لیکن فرمایا کہ ضرور بھی ضرور عقیدے کو ایک جمعہ ضرور دے دیں تاکہ ہمارے مسجد میں آنے والے نمازی کا عقیدہ پختہ ہو جائے۔ عقیدہ کیا ہو جائے بھائی؟ پختہ ہو جائے۔ میرے دوستو دین اسلام بے شمار عقائد رکھتا ہے، عقائد کی بڑی بڑی کتابیں ہیں۔ عقیدہ طحاوی شریف یہ جو ہے ہماری مدارس کے اندر پڑھائی جانے والی کتاب ہے، عقیدہ طحاوی شریف، اس میں عقائد موجود ہیں۔ اسی طرح میرے دوستو مسند احمد میں عقائد موجود ہے۔ اگر عوام الناس کی آپ بات کریں تو فضائل اعمال باب الذکر میں 68 کے قریب عقائد شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا نور اللہ برکتہ نے لکھے ہیں۔ کبھی فرصت ملے باب الذکر کتاب کھولیے، فضائل اعمال باب الذکر کو کھولیے تو وہاں غالباً 68 نمبر صفحے پر ہی آگے پیچھے تو وہاں عقائد لکھے ہوئے ہیں، وہاں بیٹھ کر کے اپنے عقائد کو درست کیجئے۔ میرے دوستو میرے عزیزو یاد رکھیے گا کہ دین اسلام کے اندر بے شمار عقائد ہیں، اور اسی طرح اسلام کے اندر عقیدے کی بڑی اہمیت ہے۔ اسلام کے اندر عقیدے کی بڑی اہمیت ہے، بغیر عقیدے کے اسلام چلتا نہیں ہے۔ اسی طرح دیگر مذاہب کے اندر بھی عقیدے کی بڑی خاص اہمیت ہے۔ آپ ہندوؤں سے پوچھیں، ہندوؤں کا یہ کہنا اور ماننا ہے کہ ہندو یہ کہتے ہیں کہ یہ دیوی دیوتا، یہ گندا کا پانی، یہ سانپ، یہ بچھو اور یہ ساری کی ساری چیزیں ان کو وہ دنیاوی کاموں کے اندر اثر انداز سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بیمار اگر ہو جائے فلاں گندا کے پانی میں اشنان کر لو، بندہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد چتا کو آگ لگا دی جائے، بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہندوؤں کا یہ کہنا اور ماننا ہے، عیسائیوں کا یہ کہنا اور ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام علیہ باللہ اللہ کے نبی نہیں ہے بلکہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ میرے دوست عیسائی کا الگ عقیدہ، ہندوؤں کا الگ عقیدہ، لیکن ان میں سے ایک ایک عیسائی اپنے عقیدے کے اوپر پختہ ہے۔ آپ ایک عیسائی سے کہہ دے، ایک عیسائی دوسرے عیسائی سے یہ کہہ دے کہ میاں میرا نام عیسائیوں والا، کام بھی عیسائیوں والے، لیکن میرا عقیدہ عیسائیوں والا نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہے۔
میرا سوال محمدیہ مسجد والوں سے ہے، آپ جواب دیجئے گا میرے دوستو، کیا ساری دنیا کے عیسائی اس کو اپنے جیسا عمل کرتے ہوئے دیکھ کر عیسائی کہیں گے؟ بولے بھائی، آدھے بولتے ہیں آدھے نہیں بولتے، سارے بولیں عیسائی مانیں گے اس کو؟ عیسائی مانیں گے بھائی؟ کیوں نہیں مانیں گے بھائی؟ ہاں، اس لیے کہ اس کا عقیدہ ان کے مطابق ہے۔ تو پتہ چلا عیسائیوں کے ہاں عقیدے کی بڑی اہمیت ہے۔ چلو ہندوؤں سے پوچھ لیتے ہیں، ایک ہندو باقی ہندوؤں سے یہ کہہ دے میاں میرا نام ہوگا رام داس، ہندوؤں والا، مندر جاؤں گا، گھنٹی کھڑکاؤں گا، پرساد کھاؤں گا، تقسیم کروں گا، لیکن عقیدہ یہ ہوگا یہ دیوی دیوتا، یہ گنگا کا پانی، یہ ہاتھی، یہ بندر، یہ سب کے سب باطل ہیں، سچا خدا ایک ہے اور وہ اللہ ہے۔ میرے دوستو، سوال میرا آپ سے اور آپ نے سب نے مل کے جواب دینا ہے کہ ساری دنیا کے ہندو اس کو اپنا جیسا عمل کرتے ہوئے دیکھ کر ہندو کہیں گے؟ بولے بھائی، سارے نہیں بولتے، ہندو کہیں گے؟ کیوں نہیں کہیں گے بھائی؟ عقیدہ ان کے مطابق نہیں ہے۔ تو الحمدللہ میرے خیال میں آپ کو بات سمجھا چکا ہوں کہ اس طرح دیگر مذاہب کے اندر عمل سے زیادہ عقیدہ بڑا اہم اور ضروری ہے، اسلام کے اندر عقیدہ بہت ہی اہم اور ضروری ہے۔ عقیدے کو آپ یوں سمجھیں کہ کاپی کے ایک صفحے پر آپ ایک لکھیں، ایک کے بعد ایک صفر لگائیں، قیمت بنے گی 10، 2 صفر لگائیں تو 3 لگائیں تو 4 لگائیں تو 5 لگائیں تو لاکھ، یعنی ایک کے بعد صفر بڑھاتے چلے جائیں۔ چلیں ایک شروع سے ہٹا دیں، پھر آپ صفروں میں اضافہ کر دیں، 5 کے بدلے آپ 6 صفر لگائیں، 7 صفر لگائیں، 8 لگا دیں، 20 لگا دیں، 40 لگا دیں، 100 لگا دیں، 500 لگا دیں، وہ صفر تو رہے گی پر اس کی کوئی ویلیو، اس کی کوئی قیمت ہے؟ بھائی کیوں قیمت نہیں ہے؟ اس کی قیمت بڑھانے والا وہ ایک تھا، وہ ایک شروع سے ہٹا دیا گیا، جب ایک ہٹا دیا گیا تو صفر رہی، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ میرے دوستو یہ ایک عقیدہ ہے، توجہ میری طرف دیکھیں، یہ ایک عقیدہ ہے، عقیدہ صحیح ہے، نماز پڑھیں گے شریعت کے مطابق قابل قبول ہے، اور روزہ رکھیں گے قابل قبول ہے، حج کریں گے قابل قبول ہے، زکوٰۃ ادا کریں گے قابل قبول ہے۔ اگر ایک ہے اور صحیح نہیں ہے اور ایک ہے ہی کوئی نہیں، نمازوں پہ نمازیں پڑھتا رہے، صدقہ خیرات کرتا رہے، اس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول ہے؟ بولے بھائی قبول ہے؟ کیوں نہیں قبول بھائی؟ ہاں، ان کا عقیدہ درست ہے۔ الحمدللہ عقیدہ اتنا اہم اور ضروری ہے۔ قرآن مجید کی دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جس بندے نے اپنا ایمان کفر سے تبدیل کر دیا فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اللہ اس کے اعمال کو برباد کر دیں گے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں یہ بندہ نقصان اٹھانے والا ہے۔ ساری زندگی نماز پڑھتا رہا، ساری زندگی صدقہ کرتا رہا، ساری زندگی زکوٰۃ دیتا رہا، ساری زندگی سارے کام کرتا رہا، لیکن عقیدہ یہ تھا قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں، میں سب کو مانتا ہوں، نعوذ باللہ وہ بندہ کہتے ہیں ایک صورت کو نہیں مانتا، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کا حج، اس کا زکوٰۃ، اس کا صدقہ کرنا، اس کا منہ کا میٹھا بول، یہ کوئی عمل اللہ کے عذاب سے اس کو بچا سکتا؟ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس کا عقیدہ درست ہے۔ عقیدہ بڑا اہم ہے دین اسلام میں۔ عقائد 3 قسم، 80 کے قریب عقائد ہیں، بنیادی عقیدے 3 ہیں، بنیادی عقیدے 3۔ پہلا عقیدہ توحید، دوسرا عقیدہ، تیسرا عقیدہ۔ عقیدہ توحید کسے کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت کی ذات میں، صفات میں، عبادات میں اللہ تعالیٰ کو یکتا ماننا، اکیلا ماننا، اس کو عقیدہ توحید کہتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی کی اولاد، نہ آگے اللہ کی کوئی اولاد، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ جیسا اکیلا کوئی اور نہیں، لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی مثال بھی کوئی نہیں دے سکتے۔ میرے دوستو احدیت میں، صمدیت میں، فردیت میں، احدیت میں اکیلا اللہ،
تنے تنہا ہے، اللہ ذات میں اکیلا، صفات میں اکیلا، عبادات میں اکیلا۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ کا بیٹا ہے تو وہ بندہ شرک کر رہا ہے۔ کوئی بندہ یہ کہے اللہ بھی کرتا ہے، فلانا بھی کرتا ہے، میرے دوست یہ شرک بھی صفات کر رہا ہے۔ زندہ اور مارنے کا اختیار کس کا ہے؟ خوشی اور غمی دینے کا اختیار کس کا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ کی منشا اور ارادہ کے بغیر کوئی بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ عقیدہ توحید اسے کہتے۔ اسی طرح عبادات میں سجدہ اللہ کی ذات کو کرنا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کوئی بندہ کسی دیوی کے سامنے سجدہ کرے، کسی پتھر کے سامنے سجدہ کرے، کسی قبر کے سامنے سجدہ کرے، یہ بندہ عبادات میں اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے۔ اور اللہ کو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی شرک اللہ کے ہاں قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک میری کتاب میں سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ ہر چیز کو برداشت کر سکتے، مشرک کو برداشت نہیں کرتے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ، حضرت کی خدمت میں ایک عورت آئی، کہنے لگے حضرت شیخ اگر اسلام میں اجازت ہوتی تو نامحرم کو اپنا چہرہ دکھانے کی، میں آپ کو اپنا چہرہ دکھاتی، نقاب کو ہٹا دیتی کہ حضرت شیخ دیکھیں کہ میں اتنی خوبصورت ہوں، اللہ نے مجھے حسن دیا ہے، لیکن پھر بھی میرا شوہر مجھ پر سوکن لانا چاہتا ہے۔ حضرت شیخ عورت کی یہ بات سن کر غش کھا گئے، زمین پر گر گئے، بے ہوشی طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں آئے، کسی نے کہا شیخ یہ تو کوئی ہوش میں کھو جانے والی بات نہ تھی، آپ بے ہوش ہو گئی، ماجرا کیا ہے؟ حضرت شیخ نے ارشاد فرمایا یہ عورت ہو کر، یہ مخلوق ہو کر اپنی سوکن برداشت نہیں کرتی، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ رب ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ اللہ اپنا ثانی، اپنا شریک کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ کو اپنا شریک برداشت ہے۔ تو میرے دوستو شرک سے بچنا ہے، شرک سے بچنا ہے۔ اللہ ساری زندگی ہمیں شرک سے بچائے۔ دوسرا عقیدہ رسالت۔ عقیدہ رسالت کیا ہے؟ سارے نبیوں پر ایمان لانا، سارے نبیوں پر، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سب پر ایمان لانا عقیدہ رسالت کہلاتا ہے۔ تیسرا عقیدہ قیامت ہے، مرنے کے بعد میں نے اور آپ نے اس گزری زندگی کا حساب کتاب دینا ہے۔ میرے دوستو یہ قیامت کا دن منافقین کے لیے، کافروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے اتنا لمبا ہے، اس دنیا کے 1000 سال اس قیامت کا ایک دن بنتا ہے۔ 50,000 سال دنیا کے ایک دن قیامت کا بنتا ہے، لیکن میرے دوستو مومن بندے کے لیے، مسلمان بندے کے لیے حدیث میں آتا ہے یہ دن اتنا مختصر ہو جائے گا، فرمایا جتنا ایک نماز سے لے کر کے دوسرے نماز کے درمیان جو وقفہ ہے، اتنی مقدار کے مطابق اللہ مومن مرد اور عورت کے لیے قیامت کا دن بنا دیں گے۔ کتنی اعلیٰ شان والا وہ دن ہوگا کہ جب بندہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ کے نبی کی زیارت کرے گا، حضور کا سامنا کرے گا، حضور کے حوض کوثر پہ جائے گا، اللہ کے نبی تشریف فرما ہوں گے، آپ کے دوست ابو بکر آپ کے ساتھ ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے دوستو جام کوثر پیالہ بھر کے حضور کے ہاتھ میں پکڑائیں گے، اللہ کے نبی اپنے خوش نصیب امتی کو جام کوثر پہ لائیں گے، جو پیتا جائے گا جنت میں داخلے تک اس بندے کو پیاس نہ لگے گی، جنت میں جائے گا، جنت کے دروازے پر 2 چشمے بہتے ہیں، ایک چشمے سے غسل کرے گا، جسم کے بال غائب ہو جائیں گے، دوسرے چشمے سے پانی پیے گا، دل سے کفر، کینہ، بغض، عداوت نکل چلی جائے گی، میرے دوستو گناہوں سے پاک ہو کر کے یہ جنت میں جائے گا، جنت میں جائے گا، یعنی دنیا کا جتنی بھی فاسد مادے ہیں وہ اس کے دل کی دنیا سے صاف ہو جائیں گے، یہ بالکل جردن مردن ہو کر، یہ میرے دوستو کلین شیب ہو کر کے یہ 33 سال کی عمر میں میرے دوست جنت میں پہنچے گا، 6 نبیوں کی صفات لے کر جنت میں پہنچے گا، لہن داؤدی، داؤد علیہ السلام جیسا گلا لے کر، ان کی آواز لے کر، ان جیسا سوز اور گداس لے کر کے جنت میں جائے گا۔ کیا خوبصورت اخلاق محمدی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے
اخلاق حسنہ کو لے کر کے جنت میں جائے گا، اور پوری جنت میں جمعے کے دن بازار حسن لگے گا، اور پھر جنت میں ایک دن اللہ کا پورے دن میں ایک وقت میں اللہ رب العزت کی ذات کی زیارت اللہ تعالیٰ کروائیں گے میرے دوستو۔ لیکن دو خوش نصیب نبیوں کے بعد ایسے بھی ہیں جو ہر آن ہر گھڑی اللہ کی ذات کی زیارت کریں گے، ایک کا نام ابو بکر ہوگا، ایک کا نام عمر ہوگا۔ میرے دوستو، جنت میں صرف جانا کافی نہیں ہے، جنت کے مرتبے حاصل کرنا ہے، مقامات حاصل کرنا ہے، درجات حاصل کرنا ہے، اس لیے نیکیوں میں آگے بڑھیے۔ السابقون السابقون اولئک المقربون، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے، فاستبقوا الخیرات، آگے بڑھو نیکیوں میں سبقت لے جاؤ۔ یہ بندہ نیکی کرتا ہے، میں آگے بڑھ کے نیکی کروں، آگے بڑھ کے نیکی کروں۔ صرف 5 نمازوں پر زندگی مت گزاریں، آگے بھی قدم بڑھائیں، ختم نبوت کا کام کریں، تبلیغ میں جائیں، اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجیں، روزانہ صدقہ کرنے کا معمول بنائیں، روزانہ درود شریف پڑھنے کا معمول بنائیں، روزانہ خلوت میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کریں، اور روزانہ دعا کرنے کا اہتمام کریں، روزانہ دل میں تصور کریں اللہ مجھے سن رہے ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہیں۔ یہ تصور دل میں مانیں، اللہ کے نبی کے تصورات اور احسانات دل میں لا کر کے حضور کی ذات پر درود شریف پڑھیے۔ تو میرے دوستو، یہ ساری باتیں ساتھ چلتی رہیں گی۔ میرے دوستو، عقیدہ رسالت کے ضمن میں ایک عقیدہ ختم نبوت بھی ہے۔ عقیدہ ختم نبوت سارے دین کی عمارت کی بنیاد ہے۔ کیا میرے دوستو؟ بنیاد۔ جس بندے کی بنیاد، جس بلڈنگ کی بنیاد کمزور ہو جائے، وہ بلڈنگ ساری دھڑم کر کے گر جاتی ہے، لیکن جس کی بنیاد مضبوط ہو تو میرے دوستو عمارت بلند قامت چلتی چلی جاتی ہے۔ دین اسلام کی بنیاد عقیدہ ختم نبوت پر ہے۔ کس کے پر ہے بھائی؟ سب بولے بھائی، محبت سے بولے بھائی، اونچا بولے بھائی۔ الحمدللہ الحمدللہ، اس ایک ایک بول پر حضور کی ذات خوش ہو رہی ہوگی۔ تو میرے دوستو، زندہ میرے دوستو، عقیدہ ختم نبوت دین کی بنیاد ہے، دین کی اساس ہے۔ اگر حضور کی ختم نبوت پر بندے کا ایمان نہیں تو بندہ مسلمان ہے۔ مثال عرض کرتا ہوں، ابھی اس محمدیہ مسجد میں میرے دوستو مغرب کی نماز ہوئی، ابھی اعلان ہو، مولانا ذیشان صاحب نے اعلان کیا کہ مغرب کی نماز کے بعد ختم نبوت کا بیان ہوگا، سن کے جائیے گا۔ ایک بندہ مسجد میں نماز پہلے پڑھنے آیا، بڑی دیر بیٹھا رہا۔ میرے دوستو، نماز مغرب کی پڑھی صف اولا میں، اور تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھی، نماز پڑھ کے اوابین کے نفل بھی پڑھے، ذکر اذکار بھی کرتا رہا۔ اس کے بعد وہاں سے نکلا، جوتے اٹھائے، چلنے لگا۔ راستے میں استقبالیہ والی جماعت نے کہا، بھائی حضور کی ختم نبوت کے متعلق بیان ہوگا، ذرا بیٹھے بات سن کر جائیں، انشاءاللہ ایمان اور عقیدے میں فائدہ ہوگا۔ وہ نوجوان کہنے لگا، جی ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن میں ختم نبوت کو نہیں مانتا۔ میرے دوستو، آپ نے جواب دینا ہے، اس کا مسجد میں پہلے آنا، تکبیر اولا سے نماز پڑھنا، پہلی صف میں نماز پڑھنا، امام کے پیچھے نماز پڑھنا، میرے دوستو اوابین کے نفل پڑھنا، یہ سارا ذکر تلاوت اس کو اللہ کے عذاب سے بچا، کیونکہ میرے دوستو اس کا حضور کی ختم نبوت پر ایمان ہے۔ میرے دوستو، حضور کی ختم نبوت کا عقیدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی 100 آیات میں بیان کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 210 احادیث میں اس عقیدے کو بیان فرمایا۔ صحابہ کا، امت کا سب سے پہلا اجماع حضور کی ختم نبوت پر ہوا ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی کی ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر ختم نبوت کی تعریف جو عام طور پر چلتی ہے وہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میرے دوستو، یہ تعریف صحیح نہیں ہے، یہ تعریف صحیح نہیں ہے۔ اس تعریف کے اوپر قادیانی وسوسہ ڈال کر مسلمانوں کے ایمان کو لوٹ لیتا ہے، مسلمانوں کا ایمان چلا جاتا ہے، کمزور ایمان والا ہو۔ لیکن اگر آپ ختم نبوت کے اس قسم کے کورس اگر انشاءاللہ اس میں شرکت کرتے رہیں گے
آپ کا بھی ایمان بچا رہے گا، آپ کے ذریعے سے آپ کی نسلوں کا بھی ایمان بچا رہے گا۔ میرے دوستو، ختم نبوت کی تعریف کیا ہے؟ ختم نبوت کی یہ تعریف آپ نے یاد کرنی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد اللہ نے کسی کو نبوت نہیں دینی اور آپ کے بعد کوئی نبی پیدا، بولے بھائی، پیدا۔ یہ تعریف میں نے آپ کو 2 مرتبہ دہرانی ہے اور آپ نے میرے ساتھ ساتھ بولنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی کو نبوت ہے، سارے مل کے، آپ کے بعد کسی کو نبوت ہے اور آپ کے بعد کوئی نبی پیدا، بولے بھائی پیدا، بھائی سارے بولے پیدا، بھائی اونچا بولے پیدا، بھائی محبت سے بولے پیدا۔ میرے دوستو، یہ عقیدہ آپ نے یاد کرنا ہے، یہ تعریف آپ نے یاد کرنی ہے۔ اس تعریف کا مطلب کیا ہے؟ میرے دوستو، میرا اور آپ کا ایمان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ پیغمبر و رسول ہیں جن کو اللہ تعالی نے زندہ آسمانوں پر اسی جسم کے ساتھ اور روح کے ساتھ آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے، آسمانوں پہ اٹھایا اور قیامت سے پہلے وہ تشریف لائیں گے۔ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سوال کو بہت عرصہ پہلے اٹھایا۔ آپ فرماتے اگر کسی بندے کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے، پھر ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہم نے تو کہا حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، حضرت عیسیٰ پھر کیوں آ رہے ہیں؟ میرے دوستو یاد رکھیے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 وجوہات کی بنیاد پر آ رہے ہیں۔ سارے نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے عہد و پیمان لیا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم مِّن رَّسُولٍ۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے عہد و پیمان لیا ہے کس بات کے اوپر کہ جب تم میں ایک رسول آ جائے تو ان میں سے ایک، فرمایا تو رسول آ جائے تو تم نے اس پر ایمان بھی لانا اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو سارے نبیوں میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قبول کیا، دعا کو قبول کیا۔ وہ قیامت سے آخری زمانے میں، قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے، حضور کی نبوت پر ایمان بھی لائیں گے، پھر حضور کے دین کی مدد بھی کریں گے، پوری دنیا میں دین اسلام کو پھیلانے کی تبلیغ کریں گے۔ میرے دوستو، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، دنیا کائنات میں جہاں جہاں انسان بستا ہے وہ میرے دوستو اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہوگا، وہ مسلمان ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی برکت یہ ہوگی کہ پوری دنیا اسلام سے بھر جائے گی، مسلمان ہوگی، کافر کوئی نہیں ہوگا۔ میرے دوست، میرے عزیزو، آگے سنیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیف انتم، فرمایا اس وقت تمہارا خوشی کا کیا عالم ہوگا، اذا نزل ابن مریم من السماء فیکم، جب آسمان سے عیسیٰ بن مریم تم میں نازل ہوں گے، وامامکم منکم، اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے امت کی حالت کو تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے ظاہر کر دیا کہ اس وقت دجال پوری دنیا میں آ چکا ہوگا اور دجالی فتنہ پھیل چکا ہوگا اور مسلمان دجال سے خوف زدہ ہوں گے، کیونکہ اللہ اس کو اختیار دے گا، وہ دائیں کندھے کے اوپر جنت مصنوعی رکھے گا، بائیں کندھے کے اوپر جہنم بنا کر کے رکھے گا۔ اللہ اس کو اختیار دے گا کہ اگر وہ کہے آسمان سے بارش اتر تو فوراً بادل اکٹھے ہوں گے، بارش برسنا شروع ہو جائے گی۔ وہ زمین کو کہے گا غلے اگل تو فوراً فصل اگنا شروع ہو جائے گی۔ اگر وہ زندے سے کہے گا کہ تو جناب والا مر جا، فوراً بندہ مر جائے گا۔ اگر مردے کو کہے گا زندہ ہو۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔